مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والانتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے جس نے انسانوں کے لیے بہت ساری تعلیمات چھوڑ رکھی ہے، اور کچھ تعلیمات ان میں سے انسانوں کی معاشرتی زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ اگر وہ معاشرتی زندگی میں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامی تعلیمات کی ان سنتوں کو تعلیمات کو زندہ کریں تو یقیناً ہم ہر جگہ سکون میں اور راحت میں اور خوشی میں اور بہتری کی طرف ہمارا ہر چیز جا سکے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور جی رہے ہیں۔ وہ ہمارا کاروبار ہو، وہ ہماری معاشرتی زندگی ہو یا کوئی اور زندگی کے پہلو ہو، ہر پہلو میں ہم جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور جی رہے ہیں۔ تو اس لیے بے چینی، اضطراب، پریشانی، غم، مصیبت، انسان کا جو گھر ہوتا ہے وہ گھر انسان سکون کے لیے بناتا ہے۔ تو اگر گھر میں بھی انسان کو سکون نہ آئے تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ تو گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے، لیکن کاش کہ ہم حضور علیہ السلام کی ان کی وہ تعلیمات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنائیں، اور گھر کے اندر جو آداب، جو طریقے، جو طور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ان پر عمل کریں، تب پھر چین ہی چین، سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہوگا۔ تو آج چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی وہ پہلو جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی راہ اختیار کرو، ان کے ساتھ جو سچے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا بند رحمان کی عبادت کرو۔ سب سے پہلی بات حضور نے کیا بتائی؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ حج کا سیزن آئے گا نا تو حاجی بھی احرام باندھ کر سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو ان کو بھی سبق یہی سکھایا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، پھر سبحانک اللہم وبحمدک، پھر آگے چل کر الحمدللہ رب العالمین، آخر تک آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ رکوع میں جا رہے تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا رہے سبحان ربی الاعلی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ پر عبادت میری کرنا، عبادت میری کرنا۔ اس لیے حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبد الرحمن، رحمان کی بندگی کرو۔ اس سے آج کل ہم بہت غافل ہیں۔
آج کل کیا ہے، آج کل کی دنیا میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین کیجئے زندگی میں دن رات میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کلمہ کا ذکر کریں، ورد کریں. ہم ایسے غافل ہو گئے ہیں. جو کلمہ ہے بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خیال نہیں رہتا کہ اس کا ورد کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس کی اپنی ایک دنیا ہے، ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے. ابھی جیسے یہ سبی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرو. یہ بھی یہی سبق سکھا رہے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ سے، اللہ کی طرف آ جاؤ. اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ. اور یقیناً جس انسان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ساری دنیا ایک طرف، تمہیں کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو، چین اور سکون اور راحت کی زندگی اللہ تمہیں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بے شک آپ کی جیب خالی ہے لیکن پھر بھی سکون ہے. آپ کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، تب بھی اللہ نے آپ کو سکون عطا فرمایا. خشک روٹی کھا رہے تب بھی کہہ رہے الحمدللہ. تو بھائیو، ایک اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت ہر بندے کو ہر مقام پہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اس خالق کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو. یہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور تعلیم ہے. اس سے کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ گے پھر گمراہی ہے. جیسے آپ بعض لوگوں کو دیکھتے، ہمارے بعض جو ہے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں. او بھائی، قبر کی کیوں سجدہ کرتے ہو؟ اعبد الرحمن. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اعبد الرحمن، اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی. اللہ کے علاوہ قبر کو کیوں سجدہ کرتے ہو بھائی؟ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہو، بھائی یہ تو پتہ ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو ہم کدھر بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے ایک رخ ہمارے لیے متعین کیا ہے کہ سارے میرے بندے اس کی طرف رخ کرو. بس عبادت پھر بھی اللہ کی ہے. ہم بیت اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی. اعبد الرحمن. یہ سبق قرآن بھی دیتا ہے، اور یہی سبق مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو دے رہے ہیں. اعبد الرحمن. تو اس لیے سب سے پہلے حضور نے فرمایا اعبد الرحمن، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ. دوسرے نمبر پر کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے معاشرے کے اندر. ہمارے یہاں اس معاشرے میں الحمدللہ لوگ ہیں جن کے گھر جاؤ کچھ کھلا پلا کر آپ کو چھوڑتے ہو، ایسا نہیں چھوڑتے بھائی. یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ. کھانا کھلاؤ. تمہارے بس میں سادہ کھانا ہے وہی کھلاؤ، تمہارے بس میں اس سے زیادہ اچھی خاصی کھلا سکتے ہو وہ کھلاؤ، لیکن کھلاؤ. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ. کھانا کھلاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ خوشیاں دن بدن ڈل رہی ہیں. ہاں، اب عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے، اس دن بھی لوگ بیچارے سارے ایک دوسرے کے کسی کی فکر بھی نہیں ہے، بس اپنے گھر میں پڑے رہتے ہیں. بھائی گھر کے دروازے کھولو، خود بھی کھاؤ، امت کو بھی کھلاؤ. ڈیٹ. اور یہ صرف عید کے دن نہیں، ہر وقت کھلاؤ. کیوں بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو کھلا رہا ہے، جو دے رہا ہے، تم اس کے نام پہ دسترخوان تو ذرا لگاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اور کیا فضل اور کرم اور عنایتیں کرتا ہے، ذرا کر کے دکھاؤ. تو اس لیے اپنا دسترخوان وسیع رکھو، کشادہ رکھو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ. یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ دنیا جب سے بنی ہے ہزاروں سال بیت چکے ہیں، ہزاروں سال. اب لاکھوں ہزاروں جتنے بھی ہیں، اندازہ کرو ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور قیامت تک کھلاتا پلاتا رہے گا. لیکن اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی ہے بھائی. یہ دنیا کے بادشاہ آپ کو چند وقت کھلائیں گے، پھر کہیں گے دور ہو جاؤ، ہمیں تکھا دیا تم نے. لیکن اللہ تکتا نہیں ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صبح و شام، اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو کھلا رہا ہے. لیکن پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتا ہے. اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہ خوبی یہ صفت اپنے اندر لے آؤں، تو پھر اللہ اس کی رزق میں اور برکت عطا فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جس گھر میں مہمان زیادہ آتے جاتے رہتے، ان گھروں میں برکت زیادہ ہوتی ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ رزق بھی ایسی عطا فرما دیتے.
اب عام بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے تو گھر ہی نہیں چل رہا، میں دسترخوان کیسے وسیع کروں؟ بھائی تم اللہ کا نام لے کر وسیع کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے بھائی۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ اللہ کا نام لے کے جب بسم اللہ کرو گے تب اللہ تعالیٰ برکتیں لائیں گے۔ اب آپ کو پہلے سے ڈر لگ رہا ہے کہ مہمان آئے گا تو کدھر سے کھلاؤں گا؟ بھائی جو آپ کھا رہے ہیں وہی اس کو کھلاؤ، یہ ضروری نہیں آپ اس کو گوشت کھلاؤ، جو آپ کھا رہے ہیں اس مہمان کو بٹھاؤ، بس کھلاؤ۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر یہ زندہ ہو جائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو بھی پھیلاؤ۔ سلام کے بارے میں تو میں نے بہت زیادہ اکثر جمعوں میں اس پر بیان بھی کیا ہے، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو پھیلاؤ۔ اب کوئی جانتا ہے بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی جانتا تب بھی سلام کرو، حدیث کا حکم یہی ہے، حدیث کا حکم فرمان نبی کا یہی ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ جیسے ہمارے لوگ اتنا محبت کرتے ہیں، بھائی ہر کوئی مصافحہ کر رہا ہے، ہر کسی کے لوگوں دیکھو بھائی مصافحہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن بعض لوگ اتنی محبت کی انتہا ہوتی ہے بھائی ہر ٹائم مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کو پہلا ہوا افشوا السلام۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنت طریقہ سلام کا یہی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہاں پشتو میں، اردو میں، سرائکی میں، فلاں میں، بلوچی میں، جو جتنا ہے جن کے، لیکن سب سے بہترین سلام وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں، جس کا فرمان ہے وہ سلام عام کرو۔ وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں بھی یہی سلام ہے اور آخری میں بھی یہ سلام۔ ہمارے کہتے ہیں نا اللہ حافظ، خدا حافظ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقہ یہی ہے، آخر میں بھی آپ کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، قرآن جب آپ کھولیں گے نا، قرآن میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، ہاں سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، ہر جگہ یہ سلام کا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام۔ دنیا میں بھی سلام ہے، جنت میں بھی سلام ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہر جگہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ایک دوسرے پر سلامتی ڈال، دعا کرو السلام علیکم، تمہارے پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر کیا ہو؟ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی طرف سے تمہارے اوپر برکتیں ہوں۔ اب اس کی معنی ہم سمجھتے نہیں، اس لیے اس کو کوئی ڈالتا بھی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی جنت میں آپس میں ملیں گے، وہاں بھی یہی ہوگا۔ سورہ واقعہ میں ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کچھ نہیں ہوگا، صرف سلام ہی سلام ہوگا بھائی، الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی ہوگی بھائی۔ تو اس لیے تو اللہ سے دنیا میں بھی سلامتی مانگو، آخرت میں بھی سلامتی مانگو، اور اپنے سلام کو جو پیغمبر نے کہا ہے ارشاد فرمایا اس سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت، سلام کو پھیلانا اور لوگوں کو کیا کرنا بھائی؟ کھانا کھلانا۔ تین باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب فرمایا کہ یہ جب کیا تم نے تو تدخل الجنت بسلام، حضور نے فرمایا آخری جملہ بڑا عجیب ہے، تدخل الجنت بسلام، جس نے یہ تین باتیں مکمل ان پر عمل کیا اب جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ آخری جملہ کیا ہے؟ تدخل الجنت بسلام۔ پہلا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اعبدوا الرحمن۔ دوسرا کیا ہے؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو کیا کرو بھائی؟ پھیلاؤ۔ بعض لوگ ایسا مصافحہ کرتے ہیں اس طرح بھائی، ہاں وہ ہاتھ ان کے خراب ہوتے ہیں بیچاروں کے، ایسے ٹھیک ٹھاک طریقے سے مصافحہ کرو، گلے ملو، جس طرح آسانی سے ہو بہتر طریقے سے، تاکہ محبت کا انداز ہو سکے۔ جی اس میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ حدیثوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں محبت پیدا ہو جائے، اور سلام اس کی بنیاد ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. اب جس کو جانتے ہو بھی سلام کرو. اب سلام ڈالنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ سلام ڈالنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جس نے جواب نہیں دیا وہ بہت سخت گنہگار ہے بھائی. تو اس لیے سلام ڈالنا چاہیے، اور اس طریقے سے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ مجھے سلام دے رہا ہے. اور اگر اشارے سے بھی آپ سلام دے دیں تو وہ بھی یہی طریقہ ہے. مثلا آپ گاڑی میں ہیں تو السلام علیکم یہاں سے جملہ کہہ کے ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دیکھنے والے کو پھر اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں معاشرتی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ افسر چپڑاسی کو سلام نہیں کرتا ہے. چپڑاسی بیچارہ تو کرتا ہوگا بھائی، ہاں. غریب امیر کو نہیں کر سکتا ہے، سلام ڈالے گا. وہ کہے گا تو کس باغ کا مولی ہے مجھے سلام ڈال رہا ہے بھائی. ہاں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں سب کو حکم ہے سلام ڈالو، السلام علیکم. کوئی جواب نہ دے وہ اس کی منشا، اس کی مرضی، وہ خود گناہگار ہے. آپ کا کام ہے سلام ڈالنا. آپ کا کام کیا ہے؟ سلام ڈالنا. اب یہاں پر صرف یہاں تک نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ گھر میں داخل ہو جائیں تب بھی سلام ڈالا کریں. گھر میں، اب گھر میں داخل ہو کوئی نہ ہو پھر کیسے سلام ڈالا جائے گا؟ یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے. وہاں حکم ہے کہ آپ یوں سلام ڈالیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو معاشرتی زندگی سے منسلک ہے. اگر ان کو ہم اختیار کریں یقین کرو سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، سلامتی ہی سلامتی، برکتیں ہی برکتیں ہو. اور اس سے ہٹ کر بے چینی، اضطراب، پریشانی، بے سکونیاں جیسے ہماری زندگیوں میں نا، اس طرح جیسے ہم جی رہے، یہ بلا یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. گھر میں جاؤ گھر میں بے سکونی، بازار میں جاؤ ادھر بے سکونی، کدھر جاؤ ہر جگہ بد سکونی. سکون کیسا ہے؟ سکون ایسے آئے گا جب ہم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر طرز معاشرت اپنائیں گے. طرز معاشرت. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجلس ہو آپ میں سے کوئی آئے تو سلام ڈالے. کیا کرے بھائی؟ سلام. اب بہت زیادہ جمع غفیر ہے لوگوں کا، وہاں حکم ہے پیغمبر کا کہ آپ جب آئیں تو وہاں صرف کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس جہاں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے. یہ حضور کا تعلیم ہے. اور آپ کوشش نہ کریں کہ کوئی میرے لیے اٹھ جائے، جگہ خالی کرے، جہاں آپ کو موقع ملے بس بیٹھ جاؤ. ہاں کوئی ادباً احتراماً کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی اس شخص کے لیے اٹھ جائے، جگہ چھوڑ دے اور وہ آ جائے بیٹھ جائے تعظیماً، یہ ٹھیک ہے، بہترین ہے جی. لیکن خود اس چیز کا تمنا نہیں کرنا چاہیے لوگ میرے لیے اٹھے بھائی فلان بندہ ہے. اس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور حیات الصحابہ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ مجلس ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ یوں حرکت کرتا ہے کہ آپ جو ہے ادھر آ جائیں، تھوڑی سی حرکت کرنے. اس حرکت کرنے پر اللہ اس حرکت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے. کتنی بڑی بات ہے بھائی. ایک معمولی سی حرکت ہے، آپ ایک مسلمان کو عزت دے رہے ہو. عرش والا رحمان اپنی جلالت اور رحمانیت کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں اس بندے کی مغفرت کرتا ہوں، یہ میرے بندے کو عزت دے رہا ہے. ہم تو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ذلیل ہو جائے بھائی، عزت دو ایک دوسرے کو کہ اللہ عرش پر تم سے خوش ہو جاتے. یہ کتنی بڑی عمل ہے جی، چھوٹا سا عمل ہے. کیا ہے؟ مجلس میں آپ بیٹھے ہو، کوئی بندہ آ کے کوئی بھی ہے بھائی، آپ صرف یوں کرتے ہیں بھائی ادھر آ جائے جی، جگہ آپ نے تھوڑی سی خالی کر لی اور ادھر تشریف لائیں جی. اس عمل پر اللہ آپ کی مغفرت فرما رہے ہیں بھائی. یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. اور ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر ہم میں حرکت نہیں ہوتی، بس بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ابھی بڑا ادھر نہیں آئے، جگہ ہی پس جائے گا ادھر، خزبناک. اس لیے سینوں کو کشادہ رکھو، چوڑا رکھو، کھلا رکھو، اپنے دل اور دماغ کو وسیع رکھو. دین اسلام کی تعلیمات یہی ہے. اگر صحیح معنوں میں زندگی جینا چاہتے ہو اور سکون والی زندگی تو پھر یہ ہے محمد کے طریقے پر جیو. پھر چین، سکون، راحت، مغفرت، بخشش کا پروانہ بھی رب تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. اور اگر اپنی تنگ نظری پر بالکل ذہن محدود، ہاں جیسے بس اپنا ہی سوچتے ہیں جی، تو پھر کیا ہے، بس آپ کی حد تک یہ محدود رہے گی.
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرتی زندگی میں ایک تعلیم یہ بھی ہے، فرمایا جب آپ گھر آؤ تو گھر میں داخل ہونے پر تو میں نے بتایا آپ کو سلام ہے، لیکن کوئی اور شخص آئے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا دروازہ کھٹکھٹائے گا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ آپ دروازے کے دائیں طرف جائیں گے یا بائیں طرف کھڑے رہیں گے؟ دروازے کے سامنے کھڑے ہونا یہ ادب کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے، پیغمبر کی تعلیمات یہ نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے اور دروازے کھٹکھٹاتے ہی کیا کرتے ہیں بھائی؟ کھٹکھٹانا تو کیا گرم گرم اندر داخل ہو رہا ہے بھائی، یہ تو ماموں کا بیٹا ہے، یہ تو چاچو کا بیٹا ہے، یہ تو فلانے کا بیٹا ہے۔ اسلام کا تعلیم یہ ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اجازت لو، اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں مولویوں کے جب دروازے کھٹکھٹاتے ہیں نا ماشاءاللہ مقتدی ایسے لات مارتے ہیں کہ ملا کدھر ہے ملا، ہاں ایسے ٹاکو، اور تنخواہ کتنا ہے؟ 15,000، وہ ٹیشو پیپروں میں ادھر ادھر ختم ہو جاتا ہے جی، اور دروازہ ایسے کٹکھٹا رہا ہوتا ہے جیسے نواب نوروز خان کا بیٹھا آیا ہوا ہے، اتنا بڑا ٹاکر دروازے پر کھڑا ہے۔ اور اس کے بھی کٹکھٹانے کی بھی آداب ہے، ترمذی میں آتا ہے، اتنے انداز سے کٹکھٹاؤ کہ بس گھر والا سمجھ لے کہ بھائی باہر کوئی کھڑا ہے، اور اس طرح مکے مارنا کہ بھائی وہ باہر پتہ نہیں اسرائیل آیا ہوا ہے، کیا غضب کا بندہ باہر کھڑا ہے۔ ہمارے یہاں تو اسی طرح مکے مار کے لاتے مار کے کہ بھائی حضرت باہر کھڑے ذرا جلدی نکلو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہے بھائی، اتنے گھر ہیں جیسے ہماری مسجد ہے ویسے ہمارے گھر ہے بھائی، اتنے۔ حدیث میں تو آتا ہے بعض لوگ ایسے نا شہروں سے باہر نکلتے ہیں، بڑے بڑے گھر انہوں نے لیے بھائی، ان کو چین نہیں آتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ہماری بات روم کی طرح تمہارے گھر ہے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعادت مندی میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کا گھر کشادہ ہونا چاہیے، وسیع گھر۔ بس اللہ سے مانگیں گے، باقی جنت میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین بھائی۔ وہاں اس چیز کی تمنا کریں گے، یہاں اس دنیا میں بس اتنے کھوکے موقع مل جائے تاکہ زندگی کسی طریقے سے گزر جائے۔ تو یہ پیغمبر کا تعلیم ہے، حضور نے فرمایا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ادب سے دروازہ، لاتے نہیں مارنا، مکے نہیں مارنا، اور ایسا نہیں وہ گھبرا جائے کہ خدا کی پناہ کیا ہو گیا باہر۔ یہ آداب زندگی ہے، طرز معاشرت کی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے امت کو دے کے گئے آئے، اور اس طریقے پر اس نہج پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہر گھر میں چین سکون راحت کی زندگی ہوگی، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے تعلیمات سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے پھر بے سکونی، اضطراب، پریشانیاں جیسے ہیں ویسے ہی جیتے رہیں گے پھر۔ تو اس لیے آداب زندگی کیا ہے؟ آرام سے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور پھر گھر والا کہے داخل ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ داخل نہیں ہونا۔ اور یہ بھی آداب زندگی میں سے طرز معاشرت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فرمایا 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبے پر آپ کو جواب ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے واپس ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صفوان بن امیہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر امیہ بن خلف ایک بہت بڑا کھٹر قسم کا کافر تھا، اس کا بیٹا ہے غالباً، یہ مسلمان ہوا ہے صفوان بن امیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے لیے 3 تحفے بھیجے فتح مکہ کے موقع پر۔ حضور علیہ السلام پہاڑی پر کہیں پر حضور علیہ السلام نے رہائش اختیار فرمایا تھا، اب وہ آیا ان تحفے کو دینے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس۔ جو لا رہا تھا تو اس بندے نے کیا کی، حضور کے گھر میں ایسے ڈائریکٹ داخل ہوا، تو حضور علیہ السلام نے قاعدے کے مطابق اس سے کہا جاؤ، کہا باہر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، یا دروازہ نہیں ہے تو سلام دو ادھر ہی سے تاکہ سلام کا جواب ملے اور آپ کو اجازت ملے تب داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بندہ باہر گیا، واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے اس کو کہا اب داخل ہو جاؤ، تب وہ داخل ہوا ہے۔ ہمارے یہاں چاچے مامے یہ وہ فلانے سارے بھائی آ رہے جا رہے بھائی، کھباڑی مارکیٹ بنا ہوا ہے بھائی۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے بھائی۔ اور حضور علیہ السلام، یہ حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے
تو سفر پر واپسی پر حضور علیہ السلام اطلاع دیتے تھے گھر والوں کو، بھائی میں سفر سے واپسی پر آ رہا ہوں۔ کیسا طریقہ ہوتا حضور علیہ السلام کا؟ کسی بندے کو بھیج دیتے یا کسی ذریعے سے، جیسے آج کل ٹیلی فون کا ذریعہ، پہلے زمانے میں بندوں کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی کو بھیج دیا۔ یہ بھی تعلیمات میں سے بعض ہمارے بدگمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بھائی دیکھو اچانک گھر میں جاؤں، دیکھو گھر والی کیا کر رہی ہے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہے جو بیویوں پر اتنا شک کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں گھر پر تالا لگاتے ہیں بیچارے، یہ حال بھی ہے۔ وہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کبھی نکاح کرو تو نیک عورتوں سے کرو، پھر یہ تالے لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہاں تالے لگانے کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر بے حیا اور فنکار قسم کے عورتوں سے کرو گے، پھر 3 تالے بھی لگاؤ گے، اوپر سے چلاک لگائے گی پھر۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کہیں دور سفر پہ جاؤ واپسی پر آؤ، اور حضور کی سنت طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، حضور علیہ السلام تشریف لے آتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، پھر اس کے بعد لوگوں سے اگر تھوڑی بہت ملاقات ہو جاتی تو ٹھیک، ورنہ پھر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہم جب سفر سے آ جائیں تو کدھر جائیں بھائی؟ سب سے پہلے مسجد آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر گھر جاؤ۔ اور یہ بھی آداب میں سے لکھا ہے، طرز زندگی، معاشرتی زندگی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، فرمایا اگر آپ نے گھر میں بتا دیا ہے کہ ہم راستے میں آ رہے ہیں تو اس وقت پھر آپ فوراً گھر کی طرف چلے جائیں، وہاں انتظار ہوتا ہے، کوشش کریں کہ آپ گھر پہنچ جائیں۔ اور جب آپ گھر سے نکلے، ایک تعلیم یہ بھی دیا ہے حضور علیہ السلام نے، فرمایا گھر سے نکلو تو کون سی دعا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ اب شیطان سے نکل کے اب میرا آسرے میں آ گیا ہے، اس نے میرا نام لیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ اتنا بہترین کلمہ ہے نا، جب ہر مسلمان گھر سے نکلے تو یہ دعا لازمی پڑھا کرو، بچوں کو بھی اپنا سکھاؤ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما دیتے ہیں، خیر اور سکون اور برکت کے ساتھ جاؤ، اب تمہاری حفاظت اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ بھائی تم نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ بہت طاقتور کلمہ ہے، اللہ کے نام پر جو بھروسہ رکھے اور اللہ کا نام لے کے نکلے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ کچھ وہ چیزیں تھیں جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہے۔ اب حدیثیں تو بہت ساری ہیں، آدھے گھنٹے میں ان کو سمیٹ بھی نہیں سکتا ہوں، مختصراً آپ کے سامنے کچھ میں نے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر، احادیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیلاً جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، باقی جو مختصراً تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ